السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن چند اصحاب کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بوڑھی خاتون ملی۔ انہوں نے امیر المومنین کو روکا اور باتیں شروع کر دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکا کر دیر تک ان کی باتیں سنتے رہے، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئیں آپ کھڑے رہے۔ ساتھیوں میں سے ایک صاحب نے عرض کیا، امیر المؤمنین، آپ نے اس بڑھیا کی باتیں سننے میں اتنا وقت گزار دیا اور اپنے ساتھیوں کو اتنی دیر روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جانتے بھی ہو یہ عورت کون ہے؟ یہ عورت وہ ہے جس کی بات 7 آسمانوں پر سنی گئی تھی۔ واللہ اگر یہ رات بھر ٹھہرتی تو بھی میں سوائے نماز کے اور کوئی کام نہ کرتا اور اس کی باتیں سنتا۔ یہ خاتون جن کی صدائے درد اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ پر سنی تھی اور جن کا خلیفہ عرب و عجم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر احترام کرتے تھے، حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق انصار کے قبیلے بنی عوف بن خزرج سے تھا۔ ان کا نکاح اپنے ابن عم حضرت اوس بن صامت سے ہوا تھا، جو حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے۔ ان دونوں بھائیوں کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ مشرف با اسلام ہوئیں اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی سعادت حاصل کی۔ وہ ایک گھریلو خاتون تھی اور گمنامی کی زندگی بسر کر رہی تھی کہ اچانک ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے انہیں لازوال شہرت عطا کر دی اور صحابہ کرام کے نزدیک ان کا مرتبہ بہت بلند ہو گیا۔ واقعہ یہ تھا کہ حضرت خولہ کے شوہر اوس بن صامت ایک معمر آدمی تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کے مزاج میں چڑچڑا پن پیدا ہو گیا تھا اور ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے اور بعض اوقات جوش غضب میں آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ ایک دن غصے میں آ کر اپنی زوجہ سے کہہ دیا، انت علیہ کظہر امی، یعنی تو میرے اوپر ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹ۔ اس زمانے میں اس طرح کے الفاظ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو۔ اس قسم کے فعل کا نام زہار ہے۔ جب ان کا غصہ اترا تو سخت پریشان ہوئے کہ میں یہ کیا حرکت کر بیٹھا ہوں اور اب گھر کو بچانے کی کیا صورت ہو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دم بخود بیٹھی تھیں۔ جب حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے سامنے ندامت کا اظہار کیا تو بولی، گو تم نے طلاق نہیں دی، لیکن میں نہیں کہہ سکتی کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد میرے اور تمہارے درمیان میاں بیوی کا رشتہ باقی رہ گیا ہے یا نہیں۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور اس بات کا فیصلہ کراؤ۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، مجھے یہ واقعہ رسول اللہ کے سامنے بیان کرنے سے شرم آتی ہے، خدا کے لیے تم ہی ہادی برحق سے اس کے متعلق فتویٰ لو۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی۔ آپ اس وقت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا قصہ بیان کر کے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میری اور میرے بچوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا خیال ہے کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ارشاد فرمائے، اس مسئلے میں ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں دیا گیا۔ سرور عالم کا جواب سن کر حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نالہ و فریاد کرنے لگی اور بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگیں کہ اوس میرا ابن عم ہے، اس کی تند مزاجی اور بڑھاپے کا حال حضور پر روشن ہے۔ اس نے غصے میں آ کر ایسی بات کہہ دی ہے جو میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ طلاق نہیں ہے۔ خدا را کوئی ایسی صورت بتائیں کہ میری اور میرے بوڑھے شوہر اور بچوں کی زندگی تباہ ہونے سے بچ جائے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رائے پر قائم رہے، لیکن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مایوس نہ ہوئیں اور برابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ پھر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اے مولا کریم، میں تجھ سے اپنی سخت ترین مصیبت کی فریاد کرتی ہوں
اے اللہ، جو بات ہمارے لیے رحمت کا باعث ہو اسے اپنے نبی کی زبان سے ظاہر فرما۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ منظر اتنا دردناک تھا کہ میں اور گھر کے سارے لوگ اشک بار ہو گئے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار جاری تھا کہ یکا یک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، خولہ ذرا انتظار کرو، شاید اللہ تعالیٰ نے تمہارے معاملے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ سخت امتحان کی گھڑی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ فیصلہ میرے خلاف ہوا تو اس صدمے سے جان بر نہ ہو سکوں گی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ کو متبسم پایا۔ اس سے ان کے دل کو قرار آ گیا اور خوشخبری سننے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خولہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا فیصلہ کر دیا ہے۔ پھر آپ نے سورہ مجادلہ شروع سے اخیر تک پڑھی۔ اس کی پہلی آیت حضرت سیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں تھی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک اللہ سمیع اور بصیر ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں نازل ہونے والے احکام کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اپنے شوہر سے کہو کہ ایک لونڈی یا غلام آزاد کر دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے خاوند کے پاس نہ کوئی لونڈی ہے نہ غلام۔ آپ نے فرمایا تو پھر وہ مسلسل 60 روزے رکھیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بولی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میرا شوہر بہت کمزور ہے، جب تک وہ دن میں 3 بار نہ کھا پی لے اس کی بینائی جواب دینے لگتی ہے۔ مسلسل 60 روزے رکھنا اس کے لیے ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو ان سے کہو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میرا شوہر اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا، الا یہ کہ آپ مدد فرمائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرم تو حاجت مندوں پر ہر وقت برستا ہی رہتا تھا۔ آپ نے حضرت اوس بن صامت کو اتنا سامان خوراک عطا فرمایا جو 60 آدمیوں کی 2 وقت کی غذا کے لیے کافی تھا۔ حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سامان صدقہ کر کے اپنے زہار کا کفارہ ادا کر دیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ کفارے کا نصف سامان خوراک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا اور نصف حضرت خولہ نے شوہر کو دیا۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ خولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت ہو کر گھر آئیں تو حضرت اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو دروازے پر اپنا منتظر پایا۔ بے تابی سے پوچھا، کیوں خولہ، حضور نے کیا حکم دیا؟ حضرت خولہ نے سارا ماجرا بیان کیا اور کہا کہ تم بہت خوش قسمت ہو، جاؤ اور ام المنذر بنت قیس سے 1 بار شتر کھجوریں لے کر 60 مسکینوں پر صدقہ کرو تاکہ تمہاری قسم کا کفارہ ادا ہو جائے۔ حضرت اوس کو اس فیصلے پر ناقابل بیان خوشی ہوئی اور انہوں نے کفارہ ادا کر کے آئندہ کے لیے ایسی بات منہ سے نہ نکالنے کا وعدہ کیا۔ سورہ مجادلہ کے نزول کے بعد حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ لوگوں کے نزدیک بہت بلند ہو گیا، یہاں تک کہ اکابر صحابہ بھی ان کی ازحد توقیر و تعظیم کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی ملاقات کو جو واقعہ اوپر بیان کیا گیا ہے وہ بہقی سے ماخوذ ہے۔ بعض دوسرے اہل سیر نے اسے دوسرے انداز میں بیان کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے راستے میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو ان کو سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہیں روک لیا اور کہنے لگی، اوہو عمر، ایک زمانہ تھا کہ میں نے تمہیں بازار عکاظ میں دیکھا تھا، اس وقت لوگ تھے، تھوڑے ہی زمانے کے بعد لوگ تمہیں عمر کہنے لگے، اور پھر وہ وقت آیا کہ تمہارا لقب امیر المؤمنین ہو گیا۔ بس مخلوق خدا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور یقین جانو کہ جو شخص عذاب الہی سے ڈرتا ہے اس کے لیے بعید بھی قریب ہوتا ہے، اور جو موت سے ڈرے گا اس کو ہر وقت مرنے کا دھڑکا لگا رہے گا اور وہ اسی چیز کو کھو دے گا جس کو بچانا چاہتا ہے۔ کچھ لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے۔ ایک نے کہا بڑی بھی،
تم نے تو امیر المؤمنین کو بہت کچھ کہہ ڈالا۔ بقول حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ، یہ بات کہنے والے حضرت جارود عبدی رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ جو کہتی ہیں انہیں کہنے دو، تمہیں معلوم نہیں یہ کون ہے؟ یہ خولہ بنت ثعلبہ ہیں، ان کی بات تو 7 آسمانوں کے اوپر سنی گئی تھی، اور انہی کے بارے میں تو آیت قد سمع اللہ نازل ہوئی تھی۔ مجھ اللہ کے ناچیز بندے کو تو ان کی بات بدرجہ اولا سننی چاہیے۔ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سال وفات اور زندگی کے دوسرے حالات کی تفصیل کتب سیر میں نہیں ملتی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔